یہ اس زمانے کی بات ہے جب زمین پر طاقت، شان و شوکت اور ترقی کو سب کچھ سمجھا جاتا تھا۔ انسان اپنی قوت پر نازاں تھا اور رب کائنات کو بھلا چکا تھا۔ انہی اقوام میں ایک مشہور قوم سمود بھی تھی، جن کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بار بار فرمایا، تاکہ بعد میں آنے والے لوگ اس انجام سے عبرت حاصل کریں۔ قوم سمود قوم عاد کے بعد دنیا میں آباد ہوئی۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، اور سمود کی طرف ہم نے ان کے بھائی صالح علیہ السلام کو بھیجا۔ یہ قوم عرب کے شمالی علاقے الحجر یعنی کہ مدائن میں رہتی تھی۔ یہ لوگ پہاڑوں کو کاٹ کر شاندار اور مضبوط مکانات بناتے تھے۔ آج بھی ان کے تراشے ہوئے گھر موجود ہیں جو ان کی مہارت اور ترقی کی گواہی دیتے ہیں۔ قرآن فرماتا ہے وَتَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا فَارِحِينَ، اور تم پہاڑوں کو تراش کر بڑے فخر سے گھر بناتے ہو۔ دولت، طاقت اور غرور، یہ تین چیزیں ان میں کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھیں۔ قوم سمود میں بے پناہ دولت تھی، جس کی وجہ سے وہ اللہ کو بھول چکے تھے اور اللہ کے نبی کے ساتھ برسر پیکار تھے۔ طاقتور جسم، یہ بھی ان میں جو ہے وہ فخر، تکبر اور غرور کی علامت بنا ہوا تھا۔ ان کے پاس زمینیں جو ہیں وہ بہت زیادہ زرخیز تھیں، کھیتی بہت زیادہ تھی اور کھیت ہریالی والے تھے۔ اس بات پر بھی وہ جو ہے وہ تکبر اور گھمنڈ کرتے تھے۔ دولت، طاقتور جسم اور زرخیز زمین کی وجہ سے امن و خوشحالی ان کا مقدر تھی۔ سب کچھ حاصل تھا، لیکن ان نعمتوں نے انہیں شکر گزار نہیں بلکہ مغرور بنا رکھا تھا۔ وہ بتوں کی عبادت کرتے، ظلم کرتے اور اللہ کے نبی کی بات سننے کو تیار نہ تھے۔ حضرت صالح علیہ السلام کو اس قوم کی ہدایت کے لیے اللہ کریم نے مبعوث فرمایا۔ اللہ نے ان کو نبی بنا کر بھیجا۔ آپ نے نہایت نرمی اور محبت سے فرمایا اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ حضرت صالح علیہ السلام نے انہیں توحید کی دعوت دی، اللہ کی وحدانیت کا پیغام پہنچایا، شرک سے روکا کہ اللہ کے ساتھ کسی اور ذات کو شریک نہ ٹھہرایا جائے، عدل و انصاف کے پیمانے سکھائے، ظلم چھوڑنے کا حکم دیا کہ اس سے اللہ کی ناراضی کا سبب ہے۔ لیکن قوم کے سرداروں نے تکبر سے جواب دیا کیا ہم اپنے جیسے ایک انسان کی بات مان لیں؟ قوم سمود نے ضد میں آ کر کہا اگر تم سچے نبی ہو تو کوئی معجزہ دکھاؤ۔ اللہ اکبر! اللہ کے انبیاء کی سچائی کے لیے اللہ اپنے انبیاء کو معجزات جیسی قدرت سے ہمکنار فرماتا ہے، اور یہ ایک انہونی بات ہوتی ہے۔ اللہ کے حکم سے ایک چٹان سے ایک زندہ اونٹنی نکل آئی۔ یہ کوئی عام واقعہ نہ تھا بلکہ ایک کھلا معجزہ تھا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا یہ اللہ کی نشانی ہے، اسے نقصان نہ پہنچانا، یعنی کہ اس اونٹنی کو تم ذبح نہ کرنا، اسے زود و کوب نہ کرنا، اسے ڈانٹ ڈبٹ نہ کرنا، کیونکہ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے۔ ایک دن یہ پانی پینے گئی تو انہوں نے کیا کہا؟ فرمایا ہذہ ناقۃ اللہ لکم آیہ، یہ اللہ کی اونٹنی ہے اور تمہارے لیے ایک نشانی ہے۔ لیکن اس قوم سمود نے نافرمانی کی انتہا کر دی۔ شروع میں جب اس معجزے کو دیکھا تو قوم سمود کے کچھ لوگ ڈر گئے، مگر سرداروں نے سازش کی، بالآخر اللہ کی اس نشانی کو، ناقۃ اللہ کو، اللہ کی اس پاک پیمبر حضرت صالح علیہ السلام کے اس معجزے کو قتل کر دیا گیا۔ اونٹنی کو قتل کر دیا گیا، اللہ کے پاک پیمبر کا مذاق اڑایا گیا، عذاب کو جھٹلایا گیا کہ ایسا ہرگز ہرگز اور ہرگز نہیں ہوتا۔ یہ اللہ کے ساتھ اعلان جنگ تھا۔ یہ وہ لمحہ تھا جب اللہ کی نافرمانی اپنی آخری حد کو پہنچ گئی۔ آخر
حضرت صالح علیہ السلام نے انہیں وارن کیا، انہیں متنبہ کیا، انہیں ڈرایا کہ اللہ کا غضب بہت بڑا ہے، اللہ کے قہر سے ڈرو اور توبہ کرو، استغفار کرو، اپنے گناہوں کی معافی مانگو، اور فرمایا اب 3 دن اپنے گھروں میں فائدہ اٹھا لو، پھر اللہ کا عذاب آ جائے گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی بات تھی اور اللہ کا حکم تھا۔ ناظرین کرام، 3 دن گزرے۔ پہلے دن ان کے چہرے زرد پڑ گئے، چہروں کا رنگ فاق ہو گیا۔ دوسرے دن ان کے وہی زرد چہرے سرخ ہو گئے، اور تیسرے دن وہی سرخ چہرے سیاہی میں بدل گئے۔ لیکن یہ اس قدر ابتر اور بری قوم تھی، اور انہیں اپنے اوپر اتنا گھمنڈ، غرور اور تکبر تھا کہ ان کے چہروں کے رنگ بھی بدلتے رہے، لیکن پھر بھی قوم نے توبہ نہ کی، اور جب توبہ نہ کی تو پھر جب عذاب الہی پہنچا تو اس قوم کا عبرت ناک انجام ہوا۔ چوتھے دن زوردار چیخ نمودار ہوئی اس زمین عالم پر جس پر یہ قوم آباد تھی۔ ایک زلزلہ بپا ہو گیا اور آسمانی کڑک نے ان کو ملیہ میٹ کر دیا، اور یہ اللہ کے حکم کی نافرمانی کرنے والے، اللہ کی نشانی کو کاٹ دینے والے، اور اللہ کے پاک نبی علیہ السلام کا مذاق اڑانے والے، اللہ کے ساتھ ٹکر لینے والے یہ لوگ ایک لمحے میں سب کے سب فنا ہو گئے۔ قرآن فرماتا ہے فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَيَارِهِمْ جَاثِمِينَ، پس انہیں ایک ہولناک چیخ نے آ لیا اور وہ اپنے گھروں میں اوندھے پڑے رہ گئے۔ صرف ایمان والے جو تھے حضرت صالح علیہ السلام اور چند ایمان والے اس عذاب سے محفوظ رہے، باقی سب نشان عبرت بن گئے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب مدائن سے گزرے تو فرمایا ان عذاب یافتہ قوموں کے علاقوں میں ہنستے ہوئے داخل نہ ہوا کرو، بلکہ روتے ہوئے، کہیں تم پر بھی وہی عذاب الہی نہ آ جائے۔ اللہ اکبر۔ پیارے اور محترم ناظرین اور سامعین، قوم سمود کے اس کام پر اور ان کے اس کالے کرتوت پر ہمارے لیے بہت سارے اسباق ہیں کہ طاقت اللہ کے مقابلے میں کچھ نہیں۔ اللہ عالم الغیب ہے، وہی قوی و قادر ہے۔ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، یہ ایسی عظیم خصائل اور شمائل رکھنے والی پاک پروردگار کی ذات، وہی سب سے بڑی طاقت ہے، اس کے مقابلے میں کائنات عالم کی کوئی طاقت ٹھہر نہیں سکتی۔ نعمت پر شکر نہ ہو تو عذاب آتا ہے۔ اللہ کی نعمتوں کا شکریہ ادا کیا جائے اور اللہ کے حضور سربا سجود ہو کر ان نعمتوں کا شکرانہ ادا کیا جائے۔ اللہ کا شکر ادا کرنا ہی سب سے بڑی نیکی ہے۔ نبی علیہ السلام کی باتوں کو جھٹلانا، ان پر ایمان نہ لانا، یہ بہت بڑی ہلاکت ہے۔ اللہ کی مہلت دھوکہ نہیں بلکہ آزمائش ہے، اور اللہ کی ذات چاہتی ہے کہ ہر بندہ جو ہے وہ راہ راست پر آ جائے، شیطان کے چنگل سے آزاد ہو اور اللہ کی توحید کا اعلان کرے، اللہ کی توحید کا پرچار کرے، اللہ کو وحدہ لا شریک اور لائق سجدہ مانے، اور اس کے تمام پیغمبران پر ایمان لائے، اور نبی آخر الزماں جناب حضرت محمد الرسول اللہ کی ختم نبوت پر ایمان رکھے، حضور کو آخری نبی جانے اور مانے۔ اسی میں ہماری بقا کا راز پوشیدہ اور مضمر ہے۔ پیارے ناظرین، آپ سے درخواست ہے اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کرتے جائیں، کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار